11واں پارہ، 11واں رکوع ختم ہونے کے بعد 12واں شروع ہوا، 11ویں کی نسبت بھی آ گئی، 12ویں کی نسبت بھی آ گئی، اور آیت نمبر بھی سبحان اللہ 63 ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک ظاہری حیات 63 سال، تو اس آیت مبارکہ میں بڑی نسبتیں آ گئی۔ 11واں پارہ، 11واں رکوع ختم ہوا، 12واں رکوع شروع ہوا، اور آیت نمبر 63 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اب آئیے اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تفسیر سنتے ہیں۔ مفسرین کرام نے الحمدللہ بہت ہماری رہنمائی فرمائی، قرآن آیات کو ہمیں سمجھایا، ترجمہ کیا، اس کی تفسیر ہمیں بتائی۔ حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم عطاری المدنی مقدس العالی اپنی ماہر تصنیف تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں۔ اس آیت کے حصے کی تفسیر لیتے ہیں کہ لفظ ولی ولا سے بنا ہے، جس کا معنی قرب اور نصرت ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ کی اطاعت میں مشغول رہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلالت کی معرفت میں مستغرق ہو۔ جب دیکھے تو قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، جب سنے تو اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے، جب بولے اللہ پاک کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اسی کا نام، اسی کے کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے، اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ ولی اللہ کی علامات، اللہ کے ولیوں کی علامات، علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائیے، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، نہ کسی شے کے خوف ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ یہی طبری کی حدیث میں ہے، ابن زید نے کہا ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیات میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہونا۔ بعض علماء نے فرمایا ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرے اور
اللہ کی اولیاء کی یہ صفت باکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہیں. بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہے جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامات سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایات کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا حق کے بندگی ادا کرنے، اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے. حضور قبلہ صدر الافاضل مفسر قرآن خلیفہ اعلی حضرت سید محمد مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں یہ معنی اور عبارات اگرچہ جدا جانا ہے لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہر ایک کی عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے. جیسے قرب الہی، جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں. ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے بقدر فضل و شرف رکھتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 درجے ذیل ہیں. نمبر 1، مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا، نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے. دوسرا، مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا، نہ ماضی نہ حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر غم ہوں گے. تیسری چیز، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں. ان 3 کے علاوہ چوتھی چیز مزید اقوال بھی تفاسیر میں مذکور ہیں. اب اولیاء کی اقسام ہیں، اولیاء کی کثیر اقسام ہیں. جیسا کہ حضرت ابو درداء صحابی رسول رضی اللہ سے مروی، بے شک انبیاء کرام علیہ السلام زمین کے اوتاد ہیں. جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں. وہ حضرات فقط روزہ، نماز، تسبیح، تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے اسی اخلاق، ورع و تقوی کی سچائی کی نیت کی اچھائی تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی یعنی سینے کو کسی مسلمان کے کینے سے صاف، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم، صبر اور دانش مندی، بغیر کمزوری کے عاجزی تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہیں، افضل ہوئے ہیں. پس وہ انبیاء کرام کے نائب ہیں. وہ ایسی قوم ہے اللہ نے اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا. اور وہ 40 صدیق ہیں جن میں سے 30 رحمان کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مثل ہیں. ان کے ذریعے سے اہل زمین سے بلائیں. دیکھیں صدیقین کتنی بڑی فضیلت کے مالک ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل زمین کو ان کے صدقے میں بلاؤ اور مصیبت سے بچاتا ہے. ان کے صدقے میں بلائے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، رزق دیا جاتا ہے. ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے، اس کی جگہ کسی اور کو منتخب کر چکا ہوتا ہے تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے.
ان پر دست درازی نہیں کرتے، وہ کسی پر لعنت نہیں کرتے، نہیں بیچتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حریص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے، اور وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار۔ سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے، اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے، ان کی خوبی ہے۔ ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہو اور کل غفلت میں پڑے ہوں، بلکہ اپنے حال پر ہمیشہ خوف، عبادت، ریاضت وہ کرتے ہی رہتے ہیں، مطلب غفلت نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشہ اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں، ان کے دل اللہ کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ کرام کنز العرفان، یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب۔ کیا بات! حضرت شریف بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا، انہوں نے عرض کی کہ ان پر لعنت کیجیے، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے، وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں سے ایک فوت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے، ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ شام والوں کے لیے بدعا کریں، کہا کہ نہیں، ان کے لیے بدعا نہیں کرتا، میرے آقا علیہ السلام کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ ابدال میں شام ہوں، ابدال شام میں ہوں گے اور وہ 40 مرد ہوں گے، فرمایا ان کے صدقے میں ان کی وجہ سے بارش برستی ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کو رزق ملتا ہے اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، شام والوں کو عذاب سے بچیں گے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو حضرت علی نے روایت کیا۔ اولیاء کی اقسام کے بارے میں اکابر علماء فرماتے ہیں، اکابر علماء محدث نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا۔ علامہ سیوطی جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کتب افعال وغیرہ کے وجود پر ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ علامہ نبھانی کی اس موضوع پر مشہور کتاب جامع کرامات اولیاء ذخیر ترین کتاب ہے۔ علامہ نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں آپ نے بہت کچھ لکھا، پھر کتب کے بارے میں لکھا، کئی آپ نے اقسام لکھی، آپ نے لکھا اقتاب، یہ کتب کی جمع ہے، یعنی بہت سارے کتب اسے کہتے ہیں۔ آپ نے سنا گا کتب، فلان شہر کے کتب، فلان شہر کے کتب، تو کتب کیا ہے؟ علامہ نبھانی فرماتے ہیں کہ کتب اسے کہتے ہیں جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جانو ہو۔ ائمہ یہ وہ حضرات ہیں جو کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں اور وہ کتب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اوتاد، ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ہر ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب، تیسرے کے ذریعے شمال، چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے، ہر ایک کی۔ ابدال ان کی تعداد 7 ہے،
اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ساتوں بر اعظم کی بات فرماتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اوتاد، ابدال، کتب جو یہ بڑے اہم مقامات پر ان کو منتخب کیا ہوا ہے، اور یہ اولیاء ہی جانتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں ابدال ان کی تعداد 7 ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ساتوں بر اعظم کی حفاظت فرماتا ہے. انہیں ابدال کس لیے کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں یہ لوگ اور کسی مصلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہاں سے ایک آدمی کو نامزد کرتے ہیں جو ان کا کام ہم شکل اور جو بھی اس اہم جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے وہ اسے اصل شخص ہی سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جس سے ابدال میں سے کوئی بدل یعنی قصدن وہاں ٹھہراتا ہے. جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں ابدال کو سوچیے بات، یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ایک روحانی نظام، روحانی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے. آقا کریم کے فیضان سے یہ لوگ مالا مال ہوتے ہیں، اور نہیں تو یہ برطان مراتب ان کو ملے ہی. اور آپ نے 4 جو سنے تھے کتب جو سنے تھے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ مشرق کی بات کرتے ہیں، 2 مشرق مغرب کی کرتے ہیں، 2 جو ہیں شمال و جنوب کی کرتے ہیں. پھر ابدال یہ ساتوں بر اعظم پر منتخب ہوتے ہیں، یہ لوگ وہاں پر ان کو مقرر کیا گیا ہوتا ہے. تو یہ روحانی سسٹم کو لے کے چلتے ہیں. اچھا اس میں کوئی جلالی بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی مطلب ایک بہت ٹھنڈے مزاج بھی ہوتے ہیں. بزرگوں نے واقعات بھی. تو یہ اتنی چیز ہوتا ہے، وہ یہ سادہ لباس میں ہوتے ہیں، ان کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا ہے. کسی شخص نے آیا اس سے اللہ والے سے پوچھا کہ کہا بتائیے اس وقت یہاں کا قطب کون ہے؟ یہاں مطلب وہ بھی ایک بندہ تھا پہنچا کہ نظام روحانی نظام کھولا، ایک ہلکا سا نظر رہا، وہ بزرگ گئے رائے جائے کر دیا، فرمایا جاؤ فلانی جگہ پہ وہ شربت بیچ رہا ہے، شربت خربوزہ بیچ رہا ہے. تو وہ گئے، انہوں نے پہچان لیے تھے وہ بہت بڑے، وہ بس ایک شربت ہے تو کام کرے لیکن سارے روحانی نظام کو دیکھ رہے ہیں، بڑے شربت بیچ رہا ہے فلانی جگہ پہ جاؤ. یہ گئے. اچھا باتوں کیا ہوتی ہے چیک کرنا. اب چیک کرنا یہ ہمارے تو کام ہوتے نہیں، ہمارا کام تو ہمیں صاحب نظر شخص ہو جائے یا کوئی بتا دے تو ادب کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، اپنی سنانے کے بجائے ان کی سنیں، کچھ ملحوظات سنیں. اب وہ گئے اور دیکھا تو وہ خربوزہ بیچ رہے تھے. آپ نے اس شخص نے خربوزہ لیا تھے، بڑے وہ ابدال بڑے مرتبے کے مالک تھے. آپ نے خربوزہ لیا، کھایا، بولا ٹھیک ہے، پھر ایک اور لیا، کھایا، ٹھیک ہے، 3-4 کھایا، بولا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد جو ہے تھوڑا وہاں کا روحانی نظام اس کو ان کو لمبا سمجھ میں آیا، بڑا اچھا لگا. وہ بولا آج کل کون یہاں پر کتب ہے یہاں کا اسی اللہ والے ہوگا. تو انہوں نے کہا جاؤ فلانی جگہ پہ وہ شربت بیچ رہا ہے. تو وہ گیا پھر چیک کرنے کے لیے. اچھا وہ بھی کوئی پہنچے ہوئے بندے ہوں گے، ان کو روحانی نظام سمجھ میں آ گیا کہ یار ایسے سے معاملہ لگ رہا ہے. تو بولا فلانی جگہ شربت بیچ رہا ہے. تو وہاں گئے، اس کے بعد پہنچے ان بزرگ کے بعد جو وقت کے کتب تھے، روحانی نظام کہ وہاں ان کی ڈیوٹی تھی. ان سے کہا کہ کتنے کا گلاس؟ اتنے کا. ایک گلاس پیا، بولا ٹھیک ہے. پھر دوسرا پیا، بولا ٹھیک ہے. تیسرا پیا، بولا ٹھیک ہے. ایک چمان مار ہوتے. بولا کیا خربوزے والا سمجھا ہوا؟ تو میں یعنی وہ ایک اشارہ ان کو دیا کہ یہ تمہارے کام نہیں ہے چیک کرنے کے معاملہ ہے،
یہ نظام ہے، یہ تو اس کے عقل میں آ گیا کہ روحانی نظام کو ہم کون ہوتے چیک کرنے والے؟ یہ جن کی ڈیوٹیاں جن لوگوں نے لگائی ہے وہی کام ہے۔ حضور غوث اعظم کے دربار میں چور آ گیا، آپ کے جبہ دیکھ کر وہ لالچی ہوگا کہ حضور غوث اعظم کو جبہ میں چرا لوں۔ حضور غوث اعظم جو ہے روزانہ ایک نیا جبہ اعلیٰ قسم کا جبہ پہنتے تھے، بہت اعلیٰ قسم کا پہنتے تھے، کوئی ایسا کپڑا پہنتا نہیں تھا۔ وہ پسند آ کے بولا حضور غوث اعظم یہ جبہ جب اتاریں گے تو میں لے کے چلا جاؤں گا۔ آپ جیسے ہی گئے پہن کے وہ گھر میں آ گئے، آپ چلے گئے، آیا گھر میں اور جیسے جبہ اٹھا کے لے جانے لگا اس کو نظر نہیں آیا، اندر ہو گیا، نکلا نہیں۔ اتنے میں حضور غوث اعظم کو کوئی کام تھا، واپسی اپنے آستانے آ گئے۔ جب واپسی آستانے میں آئے کوئی تو ڈر گیا کہ یہ تو میں تو مارا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے تو وہ دروازے اچھا پہلے ہوا یہ کہ جیسے وہ اس نے جبہ اٹھا کے جانے لگا تو اندھا ہو گیا، تو اس نے جبہ وہیں رکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور اب میں صحیح ہو گیا۔ پھر جبہ اٹھایا تو پھر اس کو نظر نہیں آیا۔ 3 دفعہ کیا، اتنے میں حضور غوث اعظم تشریف لیا واپسی، تو یہ ڈر گیا۔ اب اس نے جبہ رکھا اور دروازے کا جو آڑ ہوتی ہے اس میں چھپ گیا۔ حضور غوث اعظم آئے، بیٹھ گئے۔ اس وقت کے کوئی روحانی کوئی بڑے تھے جو وہاں پر پہنچے، غالباً بہت بڑی ہستی تھے جو آپ کے پاس آئے اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی فلاں جگہ کا اقدار دنیا سے چلا گیا، فلاں مقام کا، تو آپ عنایت فرمائیں کہ وہاں کس کی ڈیوٹی کس کی ذمہ داری لگائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ دروازے کے پیچھے چھپا اس کو لے گئے۔ بولا یہ، اب وہ تو کھڑے کھڑے کانپنے لگا، تو آگے حضور میں تو مطلب جو ہے ایک چور ہوں اور میں تو ایک یہاں اپنے لالچ کی مجھے آپ کا جبہ اچھا لگا اور میں جب تک تو اس آستانے میں آنے سے تو چور ہی تھا، اب اس آستانے میں آ گیا تو تو کتب بن گیا ہے، اس کو ڈاکے مانگے۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ پھر ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم کی شان تو ایک روحانی نظام ہے، اس کو ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے تو ابھی نے جو کچھ تیار کیا قرآن مجید کی آیتیں میں نے نکالی، سورہ یونس کی آیت نمبر 11 یہ میں نے نکالی نا، اس میں سے کچھ بیان کیا آپ کو۔ اب ایک سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 38 اس کی تفسیر کہ اللہ والے اللہ کے مقبول بندوں کے جو مقامات ہیں، فرمایا کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس، اب میں نے کہا نا کہ یہ اللہ والے ہی سمجھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے، نیک بندے سمجھتے ہیں، آپ آدمی سمجھو اس کو جاننے والے نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، گمراہ کن لوگ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ، وہ صحابہ کی بھی بیعت کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور اوپر سے ایک نقصان تو یہ ہو رہا ہے عوام کا، دوسرا یہ جاہل عالم عامل اور جاہل جعلی پیر جو بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان کو کوئی کون پوچھے گا؟ نماز ایک پڑھنی نہیں آتی ان کو، سورہ فاتحہ سن لو تو وہ ان کو نہیں آتی، بس تسبیح لے کے جو ان کو گھمانی ہے بس وہ جو گھمانی ہے وہ، ارے بھائی تم پڑھ کیا رہے تسبیح میں؟ اگر سبحان اللہ بھی پڑھو گے تو اس کو بھی ذرا ادا تو صحیح کرو گے نا۔ سبحان اللہ یعنی میں اور آپ ہم دو دانے سبحان اللہ تسبیح کہہ رہیں گے، وہ جنانے والا جعلی پیر وہ 2 دانے میں ہمارے گھومیں گے، وہ 100 دانے گھما دے گا۔ پھر بولتا تم نہیں جانتے جناب، تم نہیں جانتے، ہم تو بہت جانتے ہیں، آپ کچھ نہیں جانتے۔ آپ ذرا سورہ فاتحہ سنا دیں، سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اس میں کون سے حروف مستعلیہ ہیں، کون سے حروف اس میں جو نا پر پڑے جاتے ہیں، کون سے باریک پڑے جاتے ہیں، کہاں کلکلا ہوگا، کہاں مدات ہوگی، کہاں مد متصل، کہاں مد منفصل ہوگا، اب ذرا یہ بتا دیں۔ کیونکہ قرآن کی تعریف ہی یہ ہے کہ بندہ ایسا پڑھے کہ ہر حرف دوسرے کو سمجھ میں آئے، پڑھنے کی تعریف۔ لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کوئی جاہل عاملوں اور جاہل پیروں نے ایک معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا۔ پھر بیٹھے ہوئے روحانیت کے اڈے پر کہ بس اس کو روحانیت کا اڈا بنا دیا۔
जहां बेपर्दा औरतें आ रही हैं, जहां पर मतलब एक शरीयत के आकाम का खून किया जा रहा है, तो माशरे में बहुत अजीब मामला हुआ। और ये सारा हमारी नादानी जैसे कि हम अपनी माँ बहनों को, अपनी बहन बेटियों को जनाब ले जाते हैं और उनको दिखाते हैं, उनको चेक कराते हैं, उनको इलाज कराते हैं, फिर मन मान के लोग पैसे लेते हैं। ये इंशाल्लाह आने वाले कुछ जुमों में पूरा मैंने इसका बयान तैयार किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ियात और मतलब हुजूर आला हज़रत के वाक़ियात और दीगर चीजें कि इन जाहिल आमिलों ने जो बेड़ा गर्क के इससे क्या क्या नुकसान चले थे। आने वाले कुछ जुमों में मैंने पूरा बयान तैयार किया, मौका मिलेगा करूंगा मैं। तो ये अल्लाह के नेक बंदे औलिया, ये रूहानी निजाम चलेगा, ये जिसको अल्लाह के प्यारे ही समझ सकते हैं, जो कुरान और हदीस को पढ़ने वाले होंगे। वरना तो कितने कुरान को पढ़कर उसकी गलत तफसीर करके लोगों गुमराह करते हैं। अब ये आप देख लीजिए अल्लाह वालों की शान। आज 21 तारीख हमारे कराची में एक बहुत बड़ी हस्ती हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला, आज से इनका उर्स शुरू हुआ, कल से गालिबन शुरू हुआ, 3 दिन का होता है। अब तारीख जो उर्स 20, 21 या 22, जिसमें कोई सी भी एक है। ये कितनी बड़ी हस्ती के मालिक हैं यार, हमारे कराची वालों को अल्लाह का बहुत करने की बड़ी रूहानी शख्सियत है। आप चारों तरफ कराची में देख लेना कि कहीं ना कहीं अल्लाह के मकबूल बंदे। अभी मैंने कुरान मजीद से 11वें पारे से इनके फजाइल, इनके मरातिब आपको बताया। 11वें पारे का 11वां रुकू खत्म होते ही एक आयत के बाद आयत नंबर 63 सूरह यूनुस की 11वें पारे में आप इसको पढ़े, इसका तर्जमा तफसीर पढ़े, सिरातुल जिनान ले लें, मोबाइल से आप निकाल लें, डाउनलोड कर लें, आप पढ़ें कि कितनी शान है। तो औलिया अल्लाह ही अल्लाह के बहुत प्यारे, फरमाया इन पर ना कुछ गम होगा ना इन पर कुछ खौफ होगा। और आका करीम ने अपनी जबान मुबारक से उनके फजाइल दान फरमाए। तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला ये 98 हिजरी 98 में आपकी विलादत हुई और 151 हिजरी में आपने पर्दा फरमाया। आपकी विलादत मदीनातुल मुनव्वरा में हुई, यानी इनकी आंख खुली तो मदीना मुनव्वरा में आंख खुली। और ईस्वी के हिसाब से 720 में ये यहां पर कराची तशरीफ लाए। सन 720 में मदीना में विलादत हुई ईस्वी हिसाब से, और आप सिंध में तकरीबन 760 में तशरीफ लाए और अपने साथ बहुत ज्यादा मिकदार में घोड़े लाए थे जो आपने कूफा इराक से खरीदे थे। तो फिर इनकी इबादतें, इनकी रियाजतें, और फिर ये 151 हिजरी में आपका यहां पर विसाल हुआ। और आप हसनी हुसैनी सैयद है, ताबई बुजुर्ग, ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबा का दौर पाया हो, सहाबा की सोबत आई हो, सहाबा का दीदार किया। तो ये अल्लाह के प्यारे ही, और ऐसे प्यारे के महबूब के जो प्यारे सहाबा हैं उनका इन्होंने दीदार किया। और फिर ऐसी आल से हैं खास हसनी हुसैनी आप सैयद, पूरा आपका शजरा मुबारक भी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका उर्स मुबारक ये शुरू हुआ है। देखिए मज़ारात पर हाजिरी कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन आजकल मज़ारात पे हाजिरी को एक जो है ना अजीब तरीका ले लिया गया है। वरना आप आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को पढ़े, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वलीउल्लाह की बारगाह में हाजिरी के आदाब बयान फरमाए। अल्लाह के मकबूल बंदे वलीउल्लाह, ताबईन, सहाबा कराम, अंबिया के मज़ार पे भी जाएं तो इनके आदाब हैं, ऐसे बेदर्ज ना चले जाएं। अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं, बावजूद जाएं, घर से आप 2 नफल पढ़ के जाएं, और जब जाएं तो बिल्कुल आप कदमों की तरफ से हाजिर हो और बगैर मजार को हाथ लगाए अदब के साथ आप चेहरे के से 4 हाथ पीछे दूर होकर आप जो है एक बार सूरह फातिहा पढ़े, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़े, 7 बार सूरह इखलास पढ़े, और अगर वक्त इजाजत दे सूरह यासीन पढ़े, सूरह मुल्क पढ़े, तिलावत करे, अब उसको आप साहिब मजार को इशारा करें।
فاتحہ کریں، جسے ہم فاتحہ کہتے ہیں، جسے نیاز کرنا کہتے ہیں، تو تبر بنایا تو وہ آپ فاتحہ کر کے وہ تقسیم کر دیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مزار شریف کو ہاتھ بھی نہ لگائے، ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ہم لوگ جہاں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، بابائی بزرگ ہیں رحمۃ اللہ واسطہ جاتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک روزہ وہاں پر افطار کرتے ہیں حضور برکت کے لیے، الحمدللہ جماعت سے نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر عشاء میں تراویح میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ جو جاتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ کس طرح حاضری دیتے ہیں۔ فاتحہ ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک نعت شریف ہو جاتی ہے، وقت ہوتا ہے، فاتحہ ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، پھر افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے اور جتنے سب ہوتے ہیں وہ افطار کر لیتے ہیں، اس کے بعد مغرب پڑھ کر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح حاضری کے بارے میں تو آپ سیرت پڑھنے علماء کرام کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی مذہب شافعیہ کے عظیم پیشوا، بڑے پائے کے بزرگ، صدیوں پرانے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی فکر میں کوئی بھی دشواری آتی مسئلے میں شرعی اور مطلب میں الجھ جاتا، سمجھ میں نہیں آتا، تو میں امام اعظم کے مزار پہ حاضری دیتا، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ حاضری دیتا، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتا اور امام اعظم کے توسل سے دعا کرتا تو وہ میری پریشانی دور ہو جاتی۔ یہ کون؟ امام شافعی فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی جانا چاہیے۔ دیکھیں کسی کو خدا سمجھ کے حاجت رہو سمجھتا ہے، یہ کفریہ معاملہ، شرکیہ معاملات ہے۔ اللہ کا مقبول بندہ جان کر کسی سے کوئی حاضر ہونا اور وہاں پر فاتحہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ تو غلط ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ سوداؤ کے مزار پہ جاتے ہیں، لیکن جائیں ادب سے، طریقے سے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں آپ مزار شریف پہ جائیں، مقبول جگہ ہے، ہم کسی پتھر کے پاس نہیں جائیں۔ صفا مروہ کے بعد دعا تو بولو تو کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ وہاں اللہ کی ایک مقبول بندی کا مقام دوڑی تھی، حجر اسود کے پاس دعا قبول ہونے کا مقام ہے، وہ قبولیت دعا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ مقام وہ قیمتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہے۔ مقام ابراہیم پہ قبولیت دعا ہے، کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے پتھر وہ مقبول ہوا ہے۔ آپ بہت ساری جگہ دیکھیں، عرفات میں دعا قبول، مینا میں دعا قبول، مزدلفہ میں دعا قبول، آقا کریم کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں اور دعا قبول۔ تمام مقبول جگہوں سے کی سردار جگہ وہ ہے۔ اس طرح ولی کے قرب میں اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ ولی کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ولی کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں صاحب مزار یا یہ بھی لکھا فرمایا ولی کے قرب، چاہے وہ زمین پر ہو چاہے وہ زمین میں ہو۔ فرمایا مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم جنت کے باغ کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی پتھر کے باغ نہیں۔ تو اس لیے جائیں، فاتحہ پڑھیں۔ میری بھی نیت ہے انشاءاللہ عبداللہ چاہ نبی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان برکتوں سے مالا